خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 3 اور ورس نمبر 9 کلام مقدس میں سے اپنی نصیحت کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے تلاوت کریں گے۔ جب ہم اس ورس کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو، آمین۔ اور جب ہم اس ورس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو اہم بات جو ہمیں سکھائی گئی ہے، جو تعلیم دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور جب ہم اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اجر ملے گا، اس کے بدلے میں ہمیں خدا برکت دے گا۔ اور وہ برکت کیا ہے؟ یہاں پر جو برکت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے، یعنی تیرے ہاں کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہ ہوگی۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے ہر ایک چیز موجود ہوگی۔ جس طرح ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا کے لوگوں نے اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کی۔ وہ خدا کی برکات میں سے جو خدا دیتا ہے اس میں سے واپس لوٹاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے گھرانے پر، ہماری فیملی میں خدا برکت دیتا ہے۔ ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں پیدائش ہی کی کتاب میں، جب خدا کے حضور قربانی لائی گئی، حابل اور قائن نے جب قربانی پیش کی تو خدا نے حابل کی قربانی کو قبول کیا، کیونکہ وہ پلوٹھے بچوں کی قربانی تھی۔ یعنی کیونکہ حابل جو تھا وہ چرواہا تھا اور قائن جو ہے وہ کسان تھا، لیکن حابل نے قربانی پیش کی، افضل قربانی پیش کی، اور خدا نے حابل کی قربانی کو قبول کیا۔ اسی طرح جب ہم ابراہیم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ابراہیم نے جو ہے وہ دائیں یقین دی، ملک صدق کو جو سالم کا بادشاہ تھا اس کو اپنی ساری پیداوار میں سے دائیں یقین دی۔ اسی طرح آج ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم خدا میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو ہمیں اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرنی ہے۔ ہمیں اپنے ہدیہ جات خدا کے حضور پیش کرنے چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ ٹائتھ جو ہے اپنی پیداوار کا 10واں حصہ خدا کے حضور لے کے آنا چاہیے۔ جب ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنی جتنی بھی پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ خدا کے حضور لے کے آنا، دائیں یقین جو ہے وہ خدا کے حضور لے کے آنا۔ اور خدا نے کہا کہ یہ میرے نزدیک نہایت مقدس ہو گئے۔ تو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں دھیان لگانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح خدا کے حضور آنا ہے اور کس طرح ہمیں خدا کی تعظیم کرنی ہے، اور کس طرح ہم نے تمام احکام کو جو خدا ہمیں سکھاتا ہے اس کے مطابق ہمیں چیزوں کو کرنا ہے۔ جب ہم ملاکی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی تعلیم دی گئی ہے، خدا حکم دیتا ہے، خدا نے کہا کہ مجھے آزما کے دیکھو کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ بتایا
کہ میرے حضور دائیں کی لے کے آؤ۔ آج ہمیں اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرنی ہے۔ جب ہم دنیا پر غور کرتے ہیں، ہم اپنی کمائی جو ہے اس دنیا میں صرف کر دیتے ہیں، دنیا داری میں صرف کر دیتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو ہم اتنا پیک پہ لے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو پیداوار ہوتی ہے، جو آمدنی کا ذریعہ آتا ہے، جو روپیہ ہوتا ہے، ہم انہی چیزوں کی طرف لگا دیتے ہیں، ضرورتوں کی طرف، خواہشات کی طرف۔ تو ہم بعض اوقات جو ہے وہ ایکسٹرا خرچ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی ضرورتوں کو کم کر کے خدا کے حضور اپنا روپیہ لے کے آئیں گے، اپنی پیداوار لے کے آئیں گے، اپنی آمدنی کا ذریعہ لے کے آئیں گے، تو اس طرح خدا ہمیں برکت سے نوازے گا، اور خدا ہمیں بلیس کرے گا، اور خدا ہمیں اور نوازے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اور خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں، خدا کی تعظیم کریں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔